IG اسلام آباد سید علی ناصر رضوی کی سرکاری رہائش گاہ کے باہر سے چور ٹیلی فون کیبلز کاٹ کر لے گئے۔ ترجمان NTC کے مطابق سیکٹر F73 کی گلی 63 میں IG اسلام آباد اور چیئرمین CTA کی سرکاری رہائش گاہیں ہیں۔ ترجمان NTC نے بتایا ہے کہ گزشتہ رات 3 اور 4 بجے کے درمیان چوروں نے کارروائی کی اور لاکھوں روپے مالیت کی کیبل کاٹ کر لے گئے، جس کی وجہ سے تمام ٹیلی فون نمبر بند ہو گئے۔ پولیس اہلکاروں کا ٹریفک اسسٹنٹ پر تشدد کرنے پر DIG آپریشنز نے سب انسپکٹر سمیت 5 اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق سب انسپکٹر اندلیپ نے چند روز قبل ٹریفک اسسٹنٹ لقمان کے جاننے والے پر ہوائی فائرنگ کا مقدمہ درج کیا تھا۔ پولیس نے ملزم کی ضمانت ہونے پر گھڑی، موبائل فونز اور موٹر سائیکل واپس کر دیں، تاہم سب انسپکٹر کی طرف سے پستول اور نقدی واپس نہیں کی گئی تھی، جسے لینے کے لیے ٹریفک اسسٹنٹ نے اندلیپ سے رابطہ کیا تھا۔ سب انسپکٹر اندلیپ کے مطابق ٹریفک اسسٹنٹ کے ساتھیوں نے پہلے ہاتھ اٹھایا۔ لقمان کا کہنا تھا کہ اپنے سامان کی واپسی کا مطالبہ لے کر اندلیپ کے پاس گئے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواستیں دے دی۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ افسران کی اجازت کے بغیر کارروائی ہوگی۔ خاتون کی ٹریفک وارڈن کو گالیاں دینے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ خاتون ڈرائیور ون وے ٹریفک کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جا رہی تھیں۔ 2 روز قبل صدیق ٹریڈ سینٹر گلبرگ پر تحریک لبیک پاکستان کی ریلی تھی۔ ریلی کے سلسلے میں ٹریفک پولیس کی جانب سے ڈائیورشن لگائی گئی تھی۔ خاتون نے ڈیوٹی پر کھڑے وارڈن کو راستے کی بندش پر گالی نکالی، جس پر وارڈن نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب میں خاتون کو تھینک یو کہا۔ دوسری جانب CTO امارہ اطہر کی جانب سے صبر و تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وارڈن کو شاباش دی گئی۔ کرگستان میں پھنسے پاکستانی طلباء اور مسافروں کو واپس لانے کے لیے آج مزید 2 پروازیں بشکیک جائیں گی۔ خصوصی پروازوں کے ذریعے 360 طلباء کو وطن واپس لایا جائے گا۔ ایک پرواز لاہور، دوسری اسلام آباد پہنچے گی۔ دونوں پروازیں شام تک پاکستان پہنچنے کا امکان ہے۔ یاد رہے کہ کرگستان میں پرتشدد واقعات کے بعد پاکستانی طلباء کی واپسی کا عمل شروع ہو گیا۔ گزشتہ روز طلباء سمیت 180 مسافروں کو لے کر پہلی پرواز KA571 لاہور ایئرپورٹ پر پہنچی۔